ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نجی دورے کے بعد لندن واپس پہنچ گئے ہیں۔ فیملی ذرائع کے مطابق نواز شریف 24 جون کو دبئی روانہ ہوئے تھے۔ فرید قریشی سے مزید جانیں گے۔ فرید بتائے گا۔ جی بالکل، میاں نواز شریف عرب ممالک کے طویل دورے کے بعد واپس آج ہی لندن پہنچے ہیں اور فیملی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ وہ لندن میں واپس پہنچ چکے ہیں اور اگلے مہینے وہ یہاں سے پاکستان کی طرف روانہ ہوں گے۔ اب آنے والے دنوں میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر جو نون لیگ کے اہم رہنما ہیں وہ لندن تشریف لائیں گے اور نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ نواز شریف اپنی رہائش گاہ ایمن فیلڈ میں ہی قیام پذیر ہیں اور ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوں گی حسن نواز کے دفتر کے اندر۔ دبئی اور سعودی عرب میں بھی انہوں نے اہم ملاقاتیں کی اور اس حوالے سے اب واپسی کے اوپر وہ میڈیا کو بھی آگاہ کریں گے۔ جی فرید، شکریہ آپ کا۔ اگر سائفر چیئرمین پی ٹی آئی سے گم ہوا پھر چھپ کیسے گیا؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک انٹرویو میں کہا سائفر ساتھ لے جانا جرم ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اس وقت پاکستانی سفیر اسد مجید نے بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ مینوان سائفر میں رپورٹ کرتی۔ اسد مجید نے کمیٹی میں کہا حکومت کو ہٹانے کے لیے کوئی سازش نہیں کی گئی۔ نواز شریف کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اگلے مہینے واپس آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے۔ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کہتے ہیں سائفر کی کاپی نمبرز کی بنیاد پر بنتی ہے اور ہر کاپی واپس کرنا ہوتی ہے۔ سائفر آتے ہیں ان میں سخت زبان بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مناسب زبان استعمال نہیں کی جس پر پاکستان نے سخت احتجاج کیا تھا۔ اس وقت اسپوکس مین ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں سائفرز آتے ہیں اس میں بڑی سخت زبان بھی کئی بار کی جاتی ہے اور اس نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یقیناً باتیں کوئی مناسب نہیں کی۔ اس طرح کا ڈاکومنٹ یقیناً نو سرکولیشن میں چند لوگوں کے پاس گیا ہوگا۔ وزیر اعظم اس میں یقیناً شامل ہیں، وزیر خارجہ ہیں، آرمی چیف ہیں اور اس طرح کی کچھ شخصیات کے پاس گیا ہوگا۔ اور لیکن جو سائفر کی کاپیز بنتی ہے وہ نمبر ہوتی ہے، ہر کاپی اوریجنل کاپی ہوتی ہے اور اس کو اکاؤنٹیبل ڈاکومنٹ ہے، اس کو واپس کرنا یا ڈسٹروائے کرنا ضروری ہے۔ سابق وزیر اعظم کو ہم نے نہیں ہٹوایا، امریکی دفتر خارجہ نے پاکستانی سیاست میں مداخلت کی تردید کر دی۔ ترجمان نے کہا امریکہ پر سازش کے الزام جھوٹے تھے، جھوٹے ہیں اور جھوٹے رہیں گے۔ نہیں جانتے یہ اصل پاکستانی دستاویز ہے یا نہیں۔ دستاویزات سے ثابت نہیں ہوتا امریکہ نے کسی رہنما کے انتخاب کو ترجیح دی۔ ترجمان نے تسلیم کیا کہ سابق وزیر اعظم کے دورے ماسکو پر پاکستان سے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ Reported to be a Pakistani document. I can't speak to whether it is an actual Pakistani document or not. Just simply don't know. With respect to the comments that were reported, I'm not going to speak to private diplomatic exchanges other than to say that even if those comments were accurate as reported, they in no way show the United States taking a position on who the leader of Pakistan ought to be. We expressed concern privately to the government of Pakistan, as we expressed concern publicly about the visit of then Prime Minister Khan to Moscow on the very day of Russia's invasion of Ukraine. We made that concern quite clear, but as the former Pakistani ambassador to the United States himself has stated, the allegations that the United States has interfered in internal decisions about the leadership of Pakistan are false. As we've stated, they're false. They've always been false, and they remain false. If you take all of the comments in context that were reported in that purported cable, I think what they show is the United States government expressing concern about the policy choices that the Prime Minister was taking. It is not in any way the United States government expressing a preference on who the leadership of Pakistan. یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سائفر کی ایک کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس تھی۔ امریکی انویسٹیگیٹو ویب سائٹ کی سٹوری پر سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا رد عمل۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کی کاپی واپس نہیں کی تھی۔ انہوں نے آن ریکارڈ قبول کیا کہ وہ ان سے کھو گئی ہے۔ قصور ثابت ہوا تو چیئرمین پی ٹی آئی پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانا چاہیے۔ الزام لگانے والے خدا کا نام لیں، کیا انہیں اللہ کو جان نہیں دینی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی سیکرٹری سے گفتگو۔ کہا چینی منصوبوں میں 45% کمیشن کھانے کے بے سروپا الزامات لگائے گئے۔ گوادر میں 8 سال پرانے پروجیکٹس بند پڑے رہے، کہیں پچھلی حکومت کو کریڈٹ نہ مل جائے۔ IMF پروگرام نہ ہوتا تو تباہی مقدر بنتی۔ اور اب بات کریں گے نگراں حکومت کے لیے راجہ کی تلاش۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی ملاقات میں نگراں وزیر اعظم کے ناموں پر مشاورت ہوئی۔ مشاورت کا پہلا دور خوشگوار ماحول میں ہوا۔
معاملے پر مزید سوچ بچار کے لیے آج دوبارہ مشاورت ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں نگراں وزیراعظم کے لیے 6 نام سامنے آ چکے ہیں، جب تک کوئی نام فائنل نہیں ہوتا سامنے نہیں لائیں گے۔ آج سے 3 دن کے اندر میں نے اور وزیر اعظم صاحب نے نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت کرنی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی دعوت پہ آج پہلی نشست ہوئی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے نام دیے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے بھی نام دیے ہیں، اس پر ہماری تقریباً 1 گھنٹہ مشاورت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو ریکویسٹ کی ہے آپ میرے ناموں پہ غور کر لیں اور میں آپ کے ناموں پہ غور کر لوں۔ یہ فیصلہ ہوا ہے، ایک نشست ہوگی۔ جب تک کوئی نام فائنل نہیں ہوتا ہم کوئی نام ڈسکلوز نہیں کریں گے۔ کل 6 نام ہیں جو سامنے آ چکے ہیں۔ میرے اور وزیر اعظم صاحب کے یقین ہے کہ انشاءاللہ میں اور وزیر اعظم صاحب کسی نام پہ متفق ہو جائیں گے۔ اور اب بات کریں، قوم بھرپور جذبے اور جوش کے ساتھ 76واں جشن آزادی منا رہی ہے۔ وطن عزیز کے لیے ہر دل کے لیے اپنے ہی ارمان اور ہر آنکھ کے اپنے ہی خواب ہیں۔ سندھ اسمبلی مدت مکمل ہونے سے 2 روز پہلے تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سمری کا مسودہ تیار ہو گیا۔ مشیر قانون مرتضی وہاب نے بھی تصدیق کر دی، بتایا کہ مراد علی شاہ اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس آج گورنر کو بھیج دیں گے۔ سندھ اسمبلی کی آئینی مدت 13 اگست کو مکمل ہوگی۔ مراد علی شاہ نے وزرالہ ہاؤس خالی کر دیا، تمام سامان ذاتی گھر منتقل کر دیا۔ مراد علی شاہ کو ملنے والے تحائف بھی وہیں بھیج دیے گئے۔ ہفتہ مراد علی شاہ کو سیم ہاؤس میں آخری دن ہوگا۔ بلوچستان میں بھی اسمبلی کی مدت مکمل ہونے میں 2 روز رہے، لیکن اب تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نگراں وزرالہ کے لیے بات چیت نہ ہو سکی۔ بی این پی نے میر حمل کلمتی اور جے یو آئی نے عثمان بادینی کو نامزد کیا۔ مشترکہ طور پر ایک نام دینے کے لیے مشاورت جاری ہے۔ میر نصیر وزنجو، میر شبیر منگل اور بہروز ریکی بھی دوڑ میں شامل ہیں۔ وزراء کوئٹہ واپسی پر اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کریں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات فیروز جمال کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی ہدایت پر وزراء نے وزراء سے استعفیٰ مانگے۔ 21 وزیر خود مستعفی ہو گئے، 6 نے استعفے نہیں دیے۔ ان وزراء کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ ساروں کو موقع دیا، عزت سے آئے تھے اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو آپ استعفیٰ دے دیں۔ مجھے اس بات کا کل پتہ لگا تو میں نے تو اپنا استعفیٰ دے دیا۔ کو آپشن دی گئی تو ان میں سے 19 نے اس وقت میٹنگ میں اور بعد میں پھر 2 نے بھجوا دیا، تو 21 جو ہیں وہ ابھی انہوں نے استعفے بھجوا دیے ہیں۔ 21 وزراء جو ہیں وہ استعفوں کے بیسس کے اوپر جو ہے ان کی سمری جائے گی جی، اور باقی جو 6 رہ جاتے ہیں تو وہ ڈی نوٹیفائی ہو کے تو مکمل کابینہ جو ہے ہماری 27 رکنی پوری کابینہ کر جائے گی، تو یہ سارے ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن بالکل نہیں ہوں گے، مردم شماری نوٹیفائی کر کے نیت بتا دی گئی کہ الیکشن میں تاخیر ہو۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو۔ جس وقت آئی ہم نے 2 چیزیں کر کے تو ہم نے الیکشنوں کی طرف چلے جانا۔ پہلی چیز کہ ہم نے نیب لاز کے اندر ترمیم کرنی ہے اور دوسری الیکٹورل ریفارمز کرنی۔ اقتدار کا نشہ پھر چڑھ گیا، لالچ غالب آ گیا اور ان 16 مہینے کے اندر انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، چادر اور 4 دیواری کا جو تقدس ہے اس دور کے اندر جس طریقے سے وہ تقدس بھی انہوں نے پامال کیا ہے، جو خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں، اس کے جواب ان سے نہیں دیے جائیں گے۔ سیاستدان یہاں پر صرف پاور پالیٹکس میں الجھے ہوئے ہیں، ان کا مقصد صرف اقتدار میں آنا اور اقتدار میں آ کر 2 مقاصد ہیں کہ اپنے مخالفین کو وکٹمائز کرو یا مال بناؤ۔ نظریات کی پالیٹکس تھی، جو ایشو اورینٹڈ پالیٹکس تھی، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ جو گیم پلان ہے سینسس کو جس طریقے سے نوٹیفائی کر کے آپ کی نیت ہے وہ تو اسی وقت سامنے آ گئی کہ آپ 90 ڈیز کو ختم کر رہے ہیں، وائلیٹ کر رہے ہیں تاکہ الیکشن دیر سے ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے اٹک جیل میں اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات، پولیس نے بشرا بی بی کو 30 منٹ ناکے پر روکنے کے بعد ملنے کی اجازت دی۔ ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کو ملنے نہیں دیا گیا۔ وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے ٹویٹ میں لکھا کہ بشرا بی بی کو ملاقات کی اجازت مل گئی، لیکن لیگل ٹیم کو اگلے ہفتے ملاقات کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کے احکامات مدبانہ گزارش کر رہے ہیں ملنے کی اجازت دی جائے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان سے ملاقات کی۔ سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم شاہد آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ملک میں انصاف کا بول بالا ضروری ہے، جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں اسی طرح کے حالات ہوں گے۔ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ اب اپنی ٹیم اچھی بنائیے گا تاکہ وہ کام کر سکے۔
ہر ادارہ ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ ریاستیں کھڑی ہوتی ہیں انصاف پہ. آج ہم انصاف میں کدھر کھڑے, کون سے نمبر, پتہ نہیں 128واں 130واں نمبر. تو جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا وہاں پہ اس طرح کے حالات, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. انصاف کے ساتھ کام ہونا چاہیے. بہت بڑی ذمہ داری ہماری ججز کے اوپر, جوڈیشری کے اوپر ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. 2021 تک میں پی ٹی آئی کے ہی ممبر تھا. لیڈر کام نہیں کرتے, ٹیم کام کرتی ہے, اور ٹیم لیڈر نے بنانی ہوتی ہے. تو لیڈر جو ہے, جو ٹیم ہوتی ہے وہ لیڈر کے ویژن کو پورا کرتی ہے. بس وہ اس پہ فوکس کیجئے گا کہ اپنی ٹیم اچھی بنائیے گا تاکہ وہ کام. آپ کے 8 مہینے کے اندر 3 چیئرمین چینج ہو گئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ سسٹم نہ ہلے, کسی فیسز چینج ہوتے رہیں, سسٹم نہ ہلے, اس سسٹم کو فالو کرنا چاہیے. کوئی بھی نیا چہرہ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں آ گیا تو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. نہیں, آپ اس سسٹم کو فالو کرو جو پہلے بنے. اور اب بات کریں گے رضوانہ تشدد کیس میں جج کی اہلیہ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی. جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے درخواست ضمانت پر فیصلہ سنایا. وکیل سپائی نے دلائل میں کہا سومیا عاصم سول جج کی اہلیہ ہیں. وکیل سپائی کی بات پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے کہا اس بات کو چھوڑیں کہ سول جج کی اہلیہ ہیں, یہاں سومیا عاصم ملزمہ ہیں. اب یہ بات نہ کہنا. وکیل سپائی نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کیا جج کی فیملی کو پیسوں کے لیے بلیک میل کیا جا رہا تھا. 23 جولائی کو 8 بجے بس اڈے پر بچی صحیح سلامت والدہ کے حوالے کی گئی. جب بچے حوالے کیا نہ تو تشدد تھا, سر میں کیڑے تھے, نہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. جج نے استفسار کیا کہ بچی کو پھر کس نے زخم دیے. وکیل سپائی نے کہا اس کہانی میں نہیں جاتے, کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. عدالت کو بتایا گیا بچی ملازمت پر نہیں تھی. جج نے استفسار کیا ملازمہ نہیں تھی تو کیوں رکھی تھی. وکیل سپائی نے بتایا پڑھانے اور ویلفیئر کے لیے بچی کو لایا گیا تھا. بچی کی عمر 16 سال ہے, اس لیے اسکول میں داخل نہیں کرایا. بچے کو گھر میں قاری اور ٹیوٹر بھی پڑھاتا تھا. امریکہ سے زنیرہ نامی خاتون بھی بچے کے لیے امداد بھجواتی تھیں. کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں چند لاکھ روپوں کے لیے نوجوان کی جان لے لی گئی. نوجوان کو شو روم میں بند کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. موقع پر لوگ تماشا دیکھتے اور ویڈیو بناتے رہے. ماں اور بہنیں غم سے نڈھال. رپورٹ کریں گے سلمان لودھی. نواب شاہ کے قریب 4 دن بعد ایک اور ٹرین حادثہ. دوڑ ریلوے اسٹیشن کے قریب مال گاڑی کی 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں جس سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی. مال گاڑی پنجاب سے کراچی جا رہی تھی. انتظامیہ نے دونوں ٹریک کو بحال کر دیا. 4 روز پہلے نواب شاہ میں سرہاری ریلوے اسٹیشن کے قریب ٹرین کی 10 بوگیاں پٹری سے اتر گئی تھیں جس کے نتیجے میں 30 سے زائد افراد جاں بحق 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے. ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد کی بڑی کارروائی. معصوم شہریوں کو میانمار لے جا کر تاوان کے لیے یرغمال بنانے والا گرفتار کر لیا گیا. ملزم نصیب اللہ کو مانسیرا سے گرفتار کیا گیا. ملزم نے شہریوں سے تھائی لینڈ کے لیے لاکھ روپے وصول کیے. ملزم نے دیگر ساتھیوں کی ملی بھگت سے متاثرین کو تھائی لینڈ سے میانمار ٹریفک کیا. متاثرین پر میانمار میں شدید جسمانی تشدد کیا جاتا تھا. ویڈیوز بنا کر والدین سے $5000 بطور تاوان وصول کر رہے تھے. رقوم غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک منتقل ہوتی تھیں. کراچی کے علاقے اورنگی سے 6 سالہ بچے ایان کو اغوا کر لیا گیا. اغوا کاروں کی جانب سے 8 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے. واقعے کا مقدمہ اورنگی ٹاؤن تھانے میں دادا کی مدیت میں درج کر لیا گیا. بچے کے دادا کے مطابق سبیان، عائشہ اور اروش کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا. پینٹ شرٹ پہنے 2 افراد زبردستی گاڑی میں بیٹھ گئے. ملزمان گاڑی میں بیٹھے اور KDA چورنگی لے گئے. KDA چورنگی پر ملزمان کا ساتھی موٹر سائیکل لے کے آیا. ملزمان نے مجھے اور بچیوں کو چھوڑ دیا. ملزمان نے ایان کو اغوا کر کے موٹر سائیکل پر لے گئے. ملزمان نے مجھے کہا کہ 8 کروڑ روپے دے دینا پوتا مل جائے گا. پولیس کا کہنا ہے مقدمہ درج کر لیا ہے. واقعے کی تفتیش جاری ہے. فیصلہ آباد کی صدھار سبزی منڈی میں آڑھتیوں کے تشدد سے مزدور جان سے گیا. ملزمان کی جانب سے مزدور پر تشدد کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی. ملزمان نے 5 اگست کو مزدوری مانگنے پر آصف پر بہیمانہ تشدد کیا تھا. پولیس نے مقدمے میں نامزد 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. 3 ملزم فرار ہیں. CCTV فوٹیج میں پاؤں سے بندھا مزدور فرش پر پڑا نظر آ رہا ہے. فوٹیج میں دفتر میں موجود 3 آڑھتیوں کو تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے. فوٹیج میں متاثرہ مزدور کو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے دیکھا جا سکتا ہے. فیصل آباد کے جھنگ بازار سے پولیس نے جعلی SSP آپریشن خاتون کو گرفتار کر لیا.
ملزمہ ہنا کیس کی تفتیش کے سلسلے میں فریق کی طرف سے تھانے گئی تھی۔ ایس ایچ او کو شک ہوا، اس نے ملزمہ سے بات کی تو ملزمہ نے اپنی تعیناتی اسلام آباد میں ظاہر کی۔ ملزمہ سے تعیناتی کا جعلی لیٹر اور یونیورسٹی کارڈ برآمد ہوا۔ ملزمہ کو تفتیش کے لیے ویمن پولیس کے حوالے کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر بھی حکومت کا دل نہیں بھرا۔ جاتے جاتے حکومت کا بلکتے شہریوں پر ایک اور بار یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں اور چاول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ چنے کی دال، مسور اور سفید چنے 20 روپے فی کلو مہنگے کر دیے۔ ٹوٹا باسمتی چاول کی فی کلو قیمت میں 12 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ سپر باسمتی چاول کی فی کلو قیمت میں 10 روپے کا اضافہ۔ گھی کی قیمت میں 53 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق آج سے ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ مستحقین کو دال چاول پر 25 روپے فی کلو رعایت ملے گی۔ کراچی کو آئندہ 2 ہفتے گیس کم ملے گی، سوئس سدرن نے باقاعدہ اعلان کر دیا۔ ترجمان سوئس سدرن گیس کمپنی کے مطابق او جی ڈی سی ایل کی بڑی گیس فیلڈ 12 اگست سے مرمت کے لیے بند کی جا رہی ہے، جس کے باعث انڈسٹری کیپٹیو پاور متاثر ہوں گے۔ کراچی میں کل سے سپلائی کم ہوگی۔ سوئس سدرن گیس فراہمی میں 107 ملین موقف فیٹ کمی ہوگی۔ سوئس سدرن اور او جی ڈی سی ایل کی بڑی فیلڈ مرمت کے لیے بند ہونے سے کیلیکٹک کو بھی کم گیس ملے گی۔ چنیوٹ پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 14 ڈکیت گینگ سمیت 60 سے زائد ملزمان گرفتار کر لیے۔ میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا تو پولیس حرکت میں آئی اور 14 بین الاضلاعی ڈکیت گینگز گرفتار کرتے ہوئے 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سامان برآمد کر لیا۔ لوٹا گیا سامان واپس ملنے پر شہری پولیس کو دعائیں دیتے نظر آئے۔ 1 مہینے تو بعد جناب ڈکیٹاں تو برآمد کر کے ضلع حسنین شاہ یہ نصاب جناب برآمد کر کے 31 تاریخ نو میں مل گیا۔ ڈی پی او عبداللہ احمد کہتے ہیں کہ لوگوں کی جان و مال عزت کی حفاظت میری اولین ترجیح ہے۔ ضلع بھر میں چوروں، ڈکیتوں، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ 4 ضلعوں میں وانٹڈ تھا اور تقریباً 50 سے زائد مقدمات میں وہ بڑی کامیابی ہمیں ملی کہ وہ بہت ایکٹیو اور بڑا ڈیسپریٹ ڈکیتی کے دوران قتل کے واقعات میں ملوث۔ ڈکیت گینگ سے قبضے سے 8 بھینسیں، گائیں، 32 بکرے، بکریاں، نقدی، موٹر سائیکلیں، ٹرانسفارمر، تاریں، طلائی زیورات اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ امیر عمر چمن، ایئر وائی نیوز، چنیوٹ۔ موسم کا احوال آپ کو بتائیں، ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر ہلکی بارش کی توقع ہے۔